عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مزید معلومات میں اضافہ ہو، عقیدے کی پختگی حاصل ہو، بچوں کے ذہنوں میں یہ عقیدہ اور راسخ ہو، اس نیت سے الحمدللہ یہ سیگمنٹ لے کر آئے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم اس سیگمنٹ کو لے کر آگے چلیں، آئیے مل کر امیر اہل سنت کی بارگاہ سے جو عطا کردہ نعرے ہیں کچھ نعرے ہم لگاتے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سب سے آخری نبی، احمد مجتبی سب سے آخری نبی، آمنہ کا لاڈلا سب سے آخری نبی، شاہ ہر دو سرا سب سے آخری نبی، عقیدہ سب صحابہ کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ اہل بیت کا، سب سے آخری نبی، عقیدہ غوث پاک کا، سب سے آخری نبی، بچہ بچہ بول اٹھا سب سے آخری نبی، نعرہ ہے عطار کا، سب سے آخری نبی، سب سے آخری نبی۔ سب سے آخری نبی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب سوال کریں گے بھاولپور والوں سے، کیا عقیدہ ختم نبوت ضروریات دین میں سے ہے؟ چشمہ جاری ہے قرآن کے نور کا، دل کا روشن کرے۔ جی ہاں، عقیدہ ختم نبوت یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ جو بندہ اس عقیدے کا انکار کرے یا اس میں ذرہ برابر شک کرے وہ بندہ کافر و مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جی جناب، یہ بالکل جو سمجھے ضروریات دین میں سے ہے۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ کا سب سے آخری نبی ماننا ضروریات دین میں سے، جو اس کا انکار کرے بلکہ اس میں ذرہ برابر بھی شک کرے تو وہ اسلام سے خارج کافر و مرتد ہو جاتا ہے۔ تو اس سے اندازہ ہونا چاہیے کہ یہ عقیدہ کتنا ضروری ہے اور اس کو مضبوطی سے ہمیں کس طرح تھامنا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ ختم نبوت کے منکر کا حکم بتائیں۔ دل کا روشن کرے، آب گینا چلو، علم کا نور ہے، تم بھی بھر لو ذرا، فیض مشکل کشا سے یہ سینہ چلو۔ ختم نبوت کے منکر کا حکم بتائیں۔ جی قرآن پاک کی ایک صریح صاف آیت اور احادیث تواتر ان سب سے ثابت ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، اور جو ختم نبوت کا انکار کرے، ختم نبوت کا منکر، وہ ختم نبوت کا منکر اور اسلام اور دائرہ اسلام سے خارج ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جناب، قرآن مجید کی صریح یعنی صاف آیت بھی موجود ہے اور احادیث تواتر حد تک پہنچی ہوئی، اس حد تک پہنچی ہوئی ہیں، ان سب سے ثابت ہے کہ نبی پاک علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں۔ آپ کے بعد کوئی نبی ہونے والا نہیں۔ جو نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے بعد کسی اور کو نبوت ملنا ممکن جانے، وہ ختم نبوت کا منکر، کافر اور اسلام سے خارج ہے۔ یہ اس کا حکم ہے۔ جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ جو کوئی نبی پاک علیہ السلام کے بعد نبی آنے کا دعویٰ کرے، کیا اس سے دلیل مانگی جا سکتی ہے؟ لے کے آئی ہے قسمت یہاں تک تمہیں، کر کے اب ایک خون اور پسینہ چلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شاہ فرماتے ہیں کہ جو شخص آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی مدعی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل نہیں مانگی جائے گی بلکہ اس کے عقیدے کا ہی رد کر دیا جائے گا۔ کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرما دیا ہے کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ جی جناب، کوئی دلیل نہیں مانگی جائے گی، اس میں ذرہ برابر کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام فرما چکے لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو جناب کوئی کسی قسم کی دلیل نہیں مانگی جائے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا، کیا نبوت کا کوئی جھوٹا دعویٰ کرے معاذ اللہ تو اس سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ملفوظات اعلیٰ حضرت صفحہ نمبر 134 سے عرض و ارشاد سنیے۔ عرض، کیا جھوٹے مدعی نبوت سے معجزہ طلب کیا جا سکتا ہے؟ ارشاد، جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبوت کا دعویٰ کرنے والے سے اگر اس لیے معجزہ طلب کیا کہ اس کا عز یعنی ناکامی و ہار ظاہر ہو تو کوئی حرج نہیں، اور اگر تحقیق کے لیے معجزہ ظاہر کیا کہ مطلب طلب کیا معجزہ کہ یہ معجزہ دکھا بھی سکتا ہے یا نہیں، تو وہ فوراً کافر ہو جائے گا۔ بڑا نازک مسئلہ ہے ناظرین۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ کیا جھوٹے مدعی نبوت یعنی نبی ہونے کے جھوٹا دعویٰ کرنے والے سے کوئی معجزہ مانگ سکتا ہے، معجزہ طلب کر سکتا ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ اگر مدعی نبوت یعنی جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، اس خیال سے اس سے معجزہ مانگا دلیل کے طور پر کہ
وہ ناکام ہو جائے گا، وہ تو ہار جائے گا، اس کی ہار ثابت ہو جائے گی، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اس لیے معجزہ طلب کیا کہ یہ معجزہ دکھا بھی سکتا ہے کہ نہیں، اس تحقیق کرتے ہیں. تو فرمایا یہ جو طلب کرنے والا ہے یہی کافر ہو جائے گا، کیونکہ اس کے ذہن میں خیال کیسے آیا؟ اللہ کے آخری نبی جناب رسول اللہ علیہ السلام ہیں، لا نبی بعدی، ان کا ارشاد آ گیا، تو اس بارے میں کسی قسم کی کہتے ہیں نا فائنل یہ ہمارا ورڈکٹ ہے کہ نبی پاک کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہی ہمارا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اللہ پاک ہم سب کو اس عقیدے پر مزید مضبوطی عطا فرمائے. جناب